السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسکیمک اسٹروک، یا جس کو عام لفظوں میں ہم فالج بھی کہتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے ہونے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ یہ ہوتی کیوں ہے کہ جب ہمارے برین کے کسی خاص حصے میں آکسیجن کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، اس حصے میں آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوتی، تو وہ حصہ جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ڈیڈ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے کہ جیسے ہی ہمارے برین کو اس حصے میں کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے کہ خون کا لوتھڑا وغیرہ وہاں پہ جم جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ برین کا وہ آگے والا حصہ جو ہے جہاں پہ آکسیجن کی سپلائی نہیں جا رہی ہوتی، تو وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ہونے کی وجہ سے کیا کیا علامتیں آتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کنفیوز کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ باتیں کر رہا تھا اس کی بھی اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، مجھے کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنفیوژن پہ جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے سمجھ تو آ نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ہمارا پیرالائسس۔ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی ایک حصہ جو ہے باڈی کا لیفٹ یا رائٹ میں سے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ دماغ پہ تو اٹیک کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ ہماری باڈی پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ ظاہر سے بندہ پیرالائز ہو جائے گا، پیرالائز ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، یا اس کا کوئی ایک مخصوص حصہ جو ہے باڈی کا وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئی سائٹس۔ یہ ہمارے آئی سائٹس کے اوپر بہت برا افیکٹ ڈالتا ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کو تو نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی جگہ پہ جا کے وہ کلاٹ پھنسا ہے، ایسی جگہ پہ آکسیجن کی سپلائی رک گئی ہے جو حصہ ہماری آنکھوں کی سائٹس کو کنٹرول کر رہا تھا، اس میں آکسیجن کی سپلائی جب بند ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ حصہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ جب وہ ڈیمیج ہوگا تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اسی طرح آگے جا کے جو اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے انسان وہ انکانشیس ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل پہنچتے ہیں یا ہاسپٹل آتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہ ٹھیک تھا، لیکن اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسے اس کا جو کلاٹ ہے وہ اوپر جا کے پھنسا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہوا، وہ حصہ جو اس کو کنٹرول کر رہا تھا وہ ڈیمیج ہوا، اور وہ انسان جو ہے وہ انکانشیس ہو گیا، جس کو کوما کی شکل میں کہتے ہیں۔ اس سے آگے آتا ہے کہ ان بیلنس جو ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی باڈی میں بیلنس نہیں کر پاتے، وہ نہیں چلتے ہیں تو لیکن ان کی باڈی میں جو ہے وہ پراپر بیلنس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم عام روٹین میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بالکل صحت مند تندرست ہیں، لیکن جو اس طرح کا پیشنٹ یا اس طرح کا جو آدمی ہوگا اس سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ وہ بیلنس نہیں کر پائے گا، یعنی کہ ایک قدم سے دوسرا قدم ملا کے نہیں رکھ پائے گا، تو یہ ان بیلنسنگ ہو جائے گی۔ تو یہ جو مجموعہ ہے یہ آتا ہے ان میں۔ آگے جو چیز ہے وہ ہے ہارٹ فیلئر، ٹھیک ہے، یہ ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہے جسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، تو ان میں بھی جو ہے یہ اسٹروک ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل خون پمپ کر رہا ہوتا ہے تو جیسے کہ کلاٹ خدا نخواستہ نکلتا ہے، وہ دل سے تو اس نے کچھ نہیں کیا، وہ اس کو ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر چلا گیا ہے، تو وہ برین کے کسی خاص حصے میں جا کے رک جائے گا۔ جب وہ رکے گا تو آگے خون کی سپلائی بھی بند ہونے کے ساتھ ساتھ آکسیجن کی سپلائی بند ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ حصہ ڈیمیج ہو جائے گا اور انسان پیرالائز ہو سکتا ہے، یا اس کے جو مسائل آپ کو بتائے ان میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں سویئر ہیڈک بھی ہوتی ہے۔ ہیڈک کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ یار ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمیں سر میں درد ہو رہا ہے، شدید درد ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک وہی وجہ نہیں ہے۔ جب آپ کو اسٹروک ہوتا ہے یا خدا نہ خاصہ آپ کے برین میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو آپ کو شدید ہیڈک ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، ساتھ آپ کو نوزیا ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اسٹروک کی طرف کی علامتیں دے رہی ہیں کہ خدا نہ خاصہ آپ کو اسٹروک ہو گیا ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے کہ جب ہائی بلڈ پریشر، جن لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے ان میں یہ چیز موسٹلی دیکھی جاتی ہے، یا ان میں خدا نہ خاصہ یہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو کہ خون گاڑھا کرنے کے لیے
میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں وہ میڈیسن لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا وہ خون اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ خدا نہ خاصا برین میں کسی جگہ پہ جا کے اسٹف ہو جاتا ہے، اس میں آکسیجن کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے ڈرنکنگ جو کرتے ہیں، جو بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتے ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسموکنگ، جو سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کرنے، ایک سگریٹ رکھی ہے تو دوسری اٹھا لی ہے، پھر دوسری رکھی تو تیسری اٹھا لی ہے، تو ان کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ بھی اتنی تھک ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو جو ایک ہارٹ کا پرابلم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو برین سٹروک جو ہے، جس کو اسکیمک سٹروک کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اب سٹروک کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اسکیمک سٹروک، اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون کا لوتھڑا جم گیا ہے اور اس میں آگے والے حصے کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی ہے اور آکسیجن کی سپلائی نہیں جا رہی۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ہمارا ہیموریجک سٹروک۔ یہ الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اگلی ویڈیو میں اسی پہ بات کریں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ پھٹ جاتی ہیں اور وہاں پہ خون لیک ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ برین ہیمریج ہو گیا، یا بعض لوگوں کو کہتے ہیں دماغ کی نس پھٹ گئی ہے، تو یہ وہ برین ہیمریج ہوتا ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیمریجک سٹروک ہوتا ہے۔ آگے تیسری چیز ہوتی ہے ٹی آئی اے۔ ٹی آئی اے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانس اسکیمک اٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کچھ دیر کے لیے ہماری جو بلڈ کی سپلائی تھی یا جو وہاں پہ آکسیجن کی سپلائی وہ کچھ ٹائم کے لیے رکی ہے، لیکن جب اس کو ہم پراپر اس پر ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے تو وہ وہاں سے کلاٹ نکل گیا ہے اور برین کو، حصے کو دوبارہ خون ملنا شروع ہو گیا اور وہ بحال ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے کوئی بڑا نقصان نہیں کیا۔ لیکن کئی لوگوں میں یہ بار بار ہوتا رہتا ہے اور یہ آگے جا کے خدا نہ خاصا بڑے سٹروک، اسکیمک سٹروک جس کو کہتے ہیں، وہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو یہ چیزیں جو ہے، آپ ہائی بلڈ پریشر کا اگر پیشنٹ ہے تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر مینٹین کرنا پڑے گا، اس کے اوپر پراپر نظر رکھنی پڑے گی، اس کی میڈیکیشن جو دی گئی ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو اسموکنگ چھوڑنی پڑے گی، آپ اس کو اسموکنگ سٹاپ کریں گے تاکہ ان فیوچر خدا نہ خاصا آپ اس طرح کے مسئلے سے بچ سکیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان دوسرے انسان پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب پیرالائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، تو ایسے میں یہ جو ہے یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیڈ سور بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک باڈی کا ایک حصہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ ایک ہی جگہ پہ اسٹل پڑا ہوا ہے، اور اس کے پریشر پوائنٹس کو بھی جو ہے اگر اس کے پوسچر چینج نہ کیے جائیں تو اس میں بیڈ سور بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اب دیکھیں شوگر اور بلڈ پریشر جو ہر بیماری میں کسی نہ کسی جگہ پہ انوالو ہے۔ کیوں انوالو ہے؟ کہ ان دونوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا پراپر شوگر مینج کریں، اس کو اپنی روٹین کی میڈیسن جو آپ کو دی گئی ہے وہ لیں۔ اور ایک اور چیز ہے ہائی لیول کولیسٹرول۔ اب یہاں پہ بھی کولیسٹرول کا لیول جو ہے اس کا آگے انوالومنٹ وہ کس طرح آگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جس طرح کی ویسل میں جا کے جم جاتا ہے یا اس کی دیواروں کو جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، اسی طرح یہ اوپر جا کے برین کی دیواروں کو بھی تنگ کر دیتا ہے، اور ان فیوچر خدا نہ خاصا جیسے کوئی بلڈ کلاٹ وہاں سے یا کوئی بھی ایسا ہوا تو وہ وہاں جا کے پھنس جائے گا، تو اس سے آگے آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ رک جائے گی اور وہ حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا مینٹین کرنا پڑے گا۔ آپ کو الکوہول اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو چھوڑنی پڑے گی، خدا نہ خاصا یہ نہ ہو کہ مزید آ جا کے آگے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اسی طرح اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو اسموکنگ آپ کو اوائڈ کرنی پڑے گی، اور اسی طرح اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو آپ کو اپنی شوگر مینج کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو اس کو بھی مینج کرنا پڑے گا تاکہ فیوچر میں جا کے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ جو سٹروک ہے زیادہ تر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے ان میں زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں کیوں نہیں بھی ہو، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کچھ میں اسٹریس لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب کہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یا لوگ آپ کو کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی سمجھ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو فوراً اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، جا کے اپنے متعلقہ جو ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کریں اور جو وہ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں وہ آپ کروائیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کا سی ٹی اسکین کروا دیں۔ سی ٹی اسکین کروانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سی ٹی اسکین سے ہمیں دو چیزیں
رول آؤٹ ہو جاتی ہیں. اگر تو اس کا ایوریج کو خدا نہ خواستہ اگر اس کی کوئی وین لیک ہو گئی ہے تو وہ اسی ٹائم اس کے سی ٹی اسکین کے اوپر آ جاتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو اس کا علاج ہے وہ اسکیمک اسٹروک میں کیا جاتا ہے. ان دونوں کا جو علاج وہ ڈفرینٹ ہے. کوئی بھی لوگ جو ہے گھر میں اس کو خدا رہا اپنے سے ہی میڈیکیشن نہ اسٹارٹ کر دیا کریں کہ خدا نہ خواستہ اوپر برین ایوریج ہو اور آپ اینٹی کوگلیٹ اور اینٹی پلیٹلیٹ اسٹارٹ کر دیں تو وہ بجائے آپ کو فائدہ دینے کے وہ تو اور نقصان دیں گے. ظاہر سی بات ہے پہلے ہی خون اتنا پتلا ہوا ہے تو پھر آپ اور پتلا کریں گے تو وہ تو آپ کو مزید آپ کی مشکلات بڑھا دے گا اور ان فیوچر خدا نہ خاصا آپ کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو متعلقہ ڈاکٹر ہے جس فیلڈ کا ڈاکٹر ہے جیسے کہ اب یہ ہمارے اسٹروک وغیرہ کو نیورو فزیشین دیکھتے ہیں تو نیورو فزیشین کو دکھانا چاہیے. اگر نیورو فزیشین اویلیبل نہیں ہے تو میڈیکل اسپیشلسٹ اس کو دیکھ سکتا ہے تو ان سے جا کے رابطہ کرے اور اپنے متعلقہ ٹیسٹ جو ہے جس طرح کہ آپ کا سی ٹی اسکین ہو گیا, ایم آر آئی ہو گیا, ایکو ہو گیا, ای سی جی ہو گئی, کیروٹیڈ ڈاپلر ہو گیا, یہ ٹیسٹ جو ہے متعلقہ یہ آپ کو کروانے چاہیے. اور اپنا کولیسٹرول لیول جو ہے فاسٹنگ لیور جس کو کہتے ہیں وہ کروانے چاہیے. اور اسی طرح شوگر کا ٹیسٹ ہے تو وہ آپ کو پراپر اپنا مینجمنٹ کرنی چاہیے. بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کے لیے آپ کو خصوصی نظر رکھنی چاہیے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں. آپ نے کافی لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے ان کے کوئی چل پھر نہیں سکتے یا تک ان کا جو جسم کا ایک حصہ ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا, وہ کسی کام کے نہیں ہے تو ان کی لائف جو ہے بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ آپ ان فیوچر کسی کے ڈیپینڈ نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ نہ ہی کرے کسی کو یہ ہو, لیکن یہ ایک پبلک اویئرنیس میسج ہوتا ہے کہ جو دوسروں لوگوں تک پہنچے تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو یہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو ملتے رہے گی. اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیا کریں, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا جو موازنہ وہ خود کرنا ہے کہ آپ کو ان مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے. اب ہر دوسری تیسری بیماری میں جو ہے بلڈ پریشر اور شوگر انوالو ہے تو ایسے پیشنٹ جو بلڈ پریشر شوگر کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پراپر مینجمنٹ کریں. اسی طرح اسٹروک ہونے کے لیے جو ہے وہ کارڈک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے کارڈیو ویسکولر پیشنٹ کو ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, کارڈک فیلئر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی ڈیولپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے, اس میں اینٹی پلیٹلیٹ دی جاتے ہیں, اینٹی کوگلیٹ دی جاتی ہے, لیکن یہ صرف اسکیمک اسٹروک میں دی جاتی ہیں. اسکیمک اسٹروک میں ہی یہ میڈیسن دینی ہے آپ نے, اس کو آپ نے کبھی بھی ہیموریجک اسٹروک میں نہیں دینی. یہ بجائے آپ کے فائدہ کرنے کے یہ بہت زیادہ نقصان کرے گی. جہاں پہ آپ کا خون تھوڑا پتلا تھا یہ تو بلڈ تھنر تو نہیں ہے نا, یہ تو جیسے کوگلیٹ کر دیں گے اس کو اور پتلا کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا. تو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھا کریں. تو یہ پبلک اویئرنیس میسج آگے ضرور شیئر کیا کریں. اسی طرح میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.